جی بیٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں آپ کو ایک لانگ کویسچن پڑھایا تھا، پاکستانی معاشرے اور ثقافت کی خصوصیات، جس میں ہم نے جانا کہ ہمارے معاشرے کے شعراء کون سے ہیں، بزرگان دین کون سے ہیں، مذہبی تہوار کون سے ہیں، یہاں کی ویلیوز کیا ہیں، رسم و رواج کیا ہیں، یہاں کی فن تعمیر کیا ہے، یہاں کی مصوری کیا ہے، وغیرہ 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 خوبیاں ہم نے اسپورٹس ایکٹیویٹیز سمیت پڑھا۔ آج ہم بیٹے پہلا ٹاپک جو پڑھنے جا رہے ہیں آج کے لیکچر میں، وہ ہے پاکستانی معاشرے کے مسائل اور ان کا حل۔ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کم اور مسائلستان زیادہ ہے، کہ یہاں پر بے شمار مسائل ہیں، مگر یہ جو ٹاپک ہے یہ بیٹا 8 نمبر کے لانگ کویسچن کے طور پر نہیں، 4 نمبر کے لانگ کویسچن کے طور پر آتا ہے، لہذا ہم اس کو جتنا بک میں لکھا ہے اور چند ایک ہیڈنگز اور کے ساتھ ہم اس کو مکمل کر لیں گے۔ دیکھیے ذرا پاکستانی معاشرے کے کیا کیا مسائل ہیں۔ جب بھی آپ کو یہ لانگ کویسچن آئے گا تو آپ نے بیٹے سب سے پہلے ایکسٹرا ہیڈنگ کے طور پر معاشرہ کی تعریف لکھنی ہے، ڈیفینیشن آف سوسائٹی۔ آپ کو یاد ہے آپ نے پچھلے ٹاپک میں بک میں معاشرہ کی تعریف پڑھی ہوئی ہے؟ بولو، پڑھی ہوئی ہے نا، جہاں سے یہ ٹاپک شروع ہو رہا تھا پچھلا، تو وہی والی ڈیفینیشن آپ نے بیٹے یہاں لکھ دینی ہے۔ ایک دفعہ پڑھ بھی دیں ذرا، پیچھے بک سے دیکھ کر ہی چاہے پڑھ دیں، کیا لکھا ہوا ہے؟ معاشرہ انگریزی زبان کے لفظ سوسائٹی کا ترجمہ، جو لاطینی زبان کے لفظ سوشس اخذ کیا گیا ہے، جس کا معنی ساتھی کے، گویا معاشرے سے مراد ساتھیوں کا گروہ یا مجموعہ، افراد کا وہ مجموعہ جو چند مقاصد کی خاطر زندگی بسر کر رہا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ معاشرہ۔ تو آپ نے بیٹے معاشرہ کی تعریف لکھ دینی۔ اب ہم آتے ہیں معاشرے کے مسائل۔ ہمارے پاکستانی معاشرے کے کیا کیا مسائل ہیں؟ پہلا بیٹے کیا لکھا ہوا ہے؟ بولیے بولیے، غربت اور بے روزگاری۔ ہمارے ملک میں سب سے بڑا مسئلہ پاورٹی ہے، لوگ غریب ہیں اور پھر لوگوں کے پاس نہ کاروبار ہے نہ ملازمت ہے، جاب اپرچونٹیز بھی نہیں ہیں۔ یہاں ایک اس نے آپ کی بک والے نے بیٹا ایک اعداد و شمار دیے ہیں، ذرا ان کو انڈرلائن کریں۔ وہ کہتا ہے کہ پاکستان میں 38% سے بھی زائد آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے۔ بیٹا غریب کون ہوتا ہے؟ ادھر دیکھو، اقوام متحدہ کا نام سنا ہوا ہے نا، UNO، چیپٹر نمبر 2 میں بھی آپ نے پڑھا۔ تو بیٹا وہ جو اقوام متحدہ ہے اس نے غریب کی ڈیفینیشن کی ہے۔ غریب کون ہوتا ہے؟ اس نے بتایا وہ بندہ جس کی پر ڈے انکم آج کے حساب سے اگر ہم ڈالر کی قیمت دیکھیں تو وہ بنتی ہے 500 روپے ڈیلی، یعنی اس نے بتایا کہ $1.25 $1.25 اس وقت بیٹے ڈالر ہے ہمارا 300 راؤنڈ، تو اگر آپ اس کو اوپر لے جائیں تو اپروکسیمیٹلی یہ پیسے بنتے ہیں 400۔ تو میں سمجھانے کے لیے ایک راؤنڈ فگر بول رہا ہوں آسان، 400-500 روپے جس کی ڈیلی کی انکم ہے، سمجھ لیں وہ بندہ کیا ہے؟ غریب ہے۔ اور جو 500 سے اوپر کماتا ہے وہ غریب کی لائن سے نکل جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ملک میں 38% لوگ وہ ہیں جو بیٹا 500 روپے سے بھی کم کماتے ہیں، یعنی منتھلی 15,000 روپے۔ بولو کتنے؟ 15۔ جو 15,000 روپے منتھلی کماتے ہیں وہ غریب ہے، اور 15,000 سے بھی کم کمانے والے یعنی راؤنڈ 40% لوگ ہمارے ملک میں ایسے ہیں۔ تو جس ملک میں 40% لوگ غربت کی لائن سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہوں، وہ ملک پھر کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ تو بہرحال اس نے یہاں لکھا کہ یہ صورتحال اور جس کی وجہ سے غربت اور بے روزگاری کے مسائل حل کرنا ضروری ہے۔ یہاں آپ لکھیں گے مسائل کا حل۔ اب یہاں اسی میں یہ جو غربت اور بے روزگاری کا مسئلہ ہے اس کا آپ لکھیں گے سلوشن آف پرابلم، مسئلہ کا حل۔
اس مسئلہ کو، غربت اور بے روزگاری کے مسئلہ کو حل کرنے کے لیے حکومت بہت کام کر رہی ہے دن رات، اور رات کو اسپیشلی جب کرتی ہے تو جیسے ہی مسئلہ حل ہوتا ہے تو پھر ہماری آنکھ کھل جاتی۔ تو یہاں پر دیکھو بیٹا لکھا ہوا اس والے سے وہ کیا کر رہی ہے بیٹے، پوائنٹ آپ اپنی بک پر دیکھیں اور بولیں۔ پہلا پوائنٹ کیا کر رہی ہے، گھریلو اور نجی صنعتوں کی حوصلہ افزائی۔ نمبر 2 کیا لکھا ہوا ہے، روزگار کے لیے نئے مواقع۔ نمبر 3 غریبوں کو آسان شرائط پر قرضے، اور نمبر 4 کیا ہے، اپنا کاروبار شروع کرنا۔ تو یعنی یہ 3-4 کام اگر کر لیے جائیں تو ہمارے ملک سے کس کا خاتمہ ہو سکتا ہے، غربت اور بے روزگار۔ آگے چلیں، اگلا پوائنٹ بولو کیا لکھا ہوا ہے۔ آپ بول نہیں رہے بیٹا، بولیے نا، ابھی بھی آواز نہیں آئی آپ کی صحیح والی۔ کم شرح خواندگی یعنی لو لٹریسی ریٹ۔ ہمارے ملک میں لوگ پڑھے لکھے زیادہ نہیں ہیں، اور جو پڑھے لکھے ہیں وہ بھی جاہل ہیں، اور پڑھے لکھے ہیں مگر ان کے پاس تربیت نہیں۔ بیٹا پڑھے لکھے لوگ ہیں مگر یہ نہیں پتہ بولنا کیسے، پڑھے لکھے لوگ ہیں پتہ نہیں پہننا کیسے، کیا پہننا ہے، کیسے پہننا ہے، کھانا کیسے، کسی کے ساتھ رہنا کیسے، کسی کے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، میاں بیوی نے آپس میں کیسے رہنا ہے، والدین اور اولاد نے آپس میں کیسے رہنا ہے، والدین اور اولاد نے آپس میں کیسے رہنا ہے، رشتہ داروں نے آپس میں کیسے رہنا ہے۔ مینرز آف لائف ہماری سوسائٹی میں ہے ہی کوئی نہیں۔ روڈ پہ کیسے چلنا ہے، اکیڈمی میں کیسے آنا ہے، کالج میں کیسے جانا ہے، اسکول میں کیسے جانا ہے، بیٹے مینرز نہیں۔ یعنی ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور پرسنالٹی گرومنگ وہ سرے سے کوئی نہیں۔ اکیڈمی آ رہے ہوتے ہیں، کالج جا رہے ہوتے ہیں، یونیورسٹی جا رہے ہوتے ہیں، چپلیں پہنی ہوتی، میلے کپڑے پہنے ہوتے، منہ تک نہیں دھویا ہوتا، کنگھی نہیں کی ہوئی، ایسی جانوروں کی طرح اٹھے اور چلے گئے۔ تو یہ نہیں بیٹا مینر۔ اچھا وہ خیر وہ اگلا ٹاپک ہو جائے گا۔ لٹریسی ریٹ کم ہے ہمارے ملک میں، انڈر لائن کریں بیٹا 60%۔ یہاں لکھا ہے جو نئی بک آئی ہے اس میں کیا لکھا ہے، جی بیٹا لکھیں، یہ انڈر لائن کر لیں۔ 37% نئی بک میں 37% آبادی وہ ہے جو ناخواندہ ہے۔ ناخواندہ کا مطلب ہے پڑھی لکھی نہیں۔ بتاؤ مجھے ذرا غریب کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ غریب کون ہوتا ہے؟ جو 500 سے کم ڈیلی کماتا ہے۔ بیٹے یہ بھی پڑھا لکھا کون ہے؟ پڑھا لکھا وہ ہے ہمارے ملک میں ڈیفینیشن یہ پڑھے لکھے ہونے کی جو اپنا نام لکھنا پڑھنا جانتا ہے وہ پڑھا لکھا ہے۔ یہ ہمارے ملک کی لٹریسی ریٹ کی ڈیفینیشن ہے۔ اس کا مطلب ہے 37% لوگ وہ ہیں جو اپنا نام لکھنا پڑھنا بھی نہیں جان۔ اور پھر کتنے ہیں جو پرائمری پڑھ کے چھوڑ جاتے ہیں، کتنے ہیں جو میٹرک کر کے چھوڑ جاتے ہیں، کتنے جو اس سے اوپر یوں چھوڑتے چلے جاتے ہیں۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا تاکہ ہم اس ٹاپک کو مکمل کریں اور آگے۔ تو لہٰذا یہ بیٹا تعمیر و ترقی میں پڑھے لکھے افراد جیسا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ پاکستان میں موجود نہیں ہیں۔ یہاں بیٹے لکھیں گے مسئلہ کا حل۔ پھر اگلا بیٹے اس مسئلے کا حل کیسے ممکن ہے؟ تو صاف ظاہر ہے ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں جی حکومت اس کے لیے سنجیدگی سے کام کر رہی ہے اور سارے تعلیمی ادارے اس نے بیچ دیے ہیں۔ پتہ ہے نا آپ کو، موجودہ گورنمنٹ نے سارے تعلیمی ادارے گورنمنٹ کے بیچ دیے ہیں OLX پہ، ٹھیک ہے جی، اور لوگوں کو دے دی۔ تو یہاں دیکھے کہتے ہیں نئے تعلیمی ادارے کھولے جا رہے ہیں، چھڑکنا۔ آگے بیٹا لکھو، لکھا ہوا ہے پرانے تعلیمی اداروں کو بھی کیا کیا جا رہا ہے، اپ گریڈ کیا۔ آگے ہیں صحت کے مسائل، ہیلتھ پرابلم، صحت کے مسائل۔ پاکستان میں بیٹا صحت کے مسائل، ہیلتھ ایشوز اتنے زیادہ ہیں کہ یہاں پر صحت کی سہولیات ہی کوئی نہیں، ہاسپٹل کوئی نہیں۔ یہ ڈیٹیل ہم آگے ٹاپک میں پڑھیں گے، ابھی صرف یہاں پر رہنے دیں۔ دیہاتوں میں بالخصوص شہروں میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں اس وقت اموات ہو جاتی ہیں، صحت کی سہولتیں نہیں ہیں۔ اور یہاں پر آپ لکھیں گے بیٹا مسئلہ کا حل، سلوشن آف پرابلم۔ اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے بھی گورنمنٹ نے بہت سارے اقدامات کیے ہیں۔
ٹھیک ہے جی، جیسا کہ لکھا ہوا ہے یہاں جھوٹ، وہ کیا لکھا ہے کہ دور دراز علاقوں میں بیسک ہیلتھ یونٹ بنائے ہیں، ہاسپٹل، ڈاکٹرز اور نرسوں کی تعداد کو بڑھایا ہے، اور سرکاری اسپتالوں میں سہولیات کو بہتر کیا ہے، اور مزید بھی بہتری کی گنجائش ہے جو کہ موجودہ گورنمنٹ بہت زیادہ کر رہی ہے۔ آگے چلیں بیٹا، آبادی کی شرح میں اضافہ۔ لو جی، اندھا دھند آبادی ہماری بڑھ رہی ہے، آبادی کی شرح میں اضافہ۔ ایک دو بچوں سے تو گزارا ہی نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں یہ تو ہماری شان ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا کم از کم 15-20 کرکٹ ٹیم ہماری اپنی ہونی چاہیے، اور ان کا مقابلہ انڈیا ویسٹ انڈیز کے ساتھ ہونا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں بیٹا، آبادی میں بہت زیادہ اضافہ ہے، اور اندھا دھند اضافہ ہے، اور بہت زیادہ اضافہ۔ تو یہاں دیکھیں کہتا ہے جی دنیا میں یہ بہت زیادہ آبادی رکھنے والا 5واں ملک ہے، اور دیہاتی علاقوں سے لوگ ہجرت کر کے شہروں کی طرف آ رہے ہیں، اور آبادی کے بے شمار مسائل لائک خوراک، صحت، تعلیم، بے روزگاری، ماحولیاتی آلودگی بڑھ رہی ہے، اور لاہور سب سے گندہ ترین شہر ہے۔ یہاں آپ لکھیں بیٹا مسئلہ کا حل۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے صرف ایک ہی قدم اٹھایا جا سکتا ہے کہ جیسے ہی 2 بچے پیدا ہوں اس کے بعد میاں بیوی کو گولی مار دی جائے، ٹھیک ہے، تاکہ صرف بچے رہیں، باقی دونوں فوت ہو جائیں۔ تو یہاں دیکھیں، لہٰذا وہ یہاں کہتے ہیں کہ متعدد اقدامات اٹھائے ہیں، لیکن عوام کے تعاون کے بغیر، صاف ظاہر ہے عوام کے تعاون کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بیٹا مسائل ہیں۔ اس کے بعد ہمارے ملک کا اگلا بڑا مسئلہ ہے بیٹا دہشت گردی۔ یہ بیٹا اضافی ہیڈنگ کے طور پر لکھ لیں، دہشت گردی آئے روز ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، قتل و غارت گری ہوتی ہے، دن دہاڑے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بیٹے اگلا پرابلم ہمارے ملک کا ہے ماحولیاتی آلودگی، انوائرمنٹل پولوشن۔ اس کے بعد یہ آپ نے تھوڑی تھوڑی ایکسپلینیشن بس خود ہی لکھ لینی ہے کہ ہمارے ملک میں ماحولیاتی آلودگی۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا پرابلم ہمارے ملک کا وہ ہے بیٹا کیا؟ کرپشن، جس کو اردو میں بولتے ہیں بدعنوانی۔ بدعنوانی ہمارے ملک کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ باقی بیٹے نو ڈاؤٹ جی قانون پر عمل نہ ہونا، بس زیادہ ہم نہیں لکھتے، اینڈ پر آپ بیٹے خلاصہ کلام لکھیں۔ یہ ہمارا ٹاپک ہو گیا مکمل کہ ہمارے ملک کے اندر کون کون سے مسائل پائے جاتے ہیں۔ 4 نمبر کے لانگ کویسچن کے طور پر آپ کو آئے گا، اور آپ نے بیٹے اتنا سا اس کا آنسر لکھ دینا ہے۔ کلیئر ہو گیا بیٹے؟ پرابلم تو نہیں ہے؟ سمجھ آ گئی؟ چلو۔